أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. قل قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، یعنی موٹے حروف میں سے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے. لام بغیر قلقلے کے ہوگا. انی نون مشدد ہے، شد والا نون، اس پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ آواز کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا، ایک الف کی مقدار کے برابر. نون کے بعد مد منفصل ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے، اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے. امیرتو را باریک ہوگی کیونکہ را ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے. ان اعبد اللہ، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا. اظہار یعنی حرف کو ظاہر کر کے پڑھنا. اعبد اللہ عین ہے، حلق کے درمیان سے ادا ہوتی ہے. لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زبر ہے. لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو، پیش ہو تو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں. مخلصا خا پر پڑھی جائے گی، موٹے حروف میں سے ہے. صاد سیٹی والے حروف میں سے ہے اور حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے. اس کو موٹا بھی کریں گے اور سیٹی کے ساتھ بھی ادا کریں گے. لہ الدین بڑی ہا ہے، حلق کے آخری حصے سے ادا ہوتی ہے جس کو اقصی حلق کہتے ہیں. دال کے بعد یا مدہ ہے، یا ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ، نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. اکونا کاف باریک ہے، کاف کے بعد واو مدہ ہے، واو ساکن ما قبل ضمہ یعنی پیش ہے تو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے. اول المسلمین، سین
سیٹی والے حروف میں سے ہے۔ 3 حروف جو سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں، زا، سین، صاد، تو اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ میم کے بعد یا مدہ ہے، ایک الف برابر لمبا کریں گے۔ قل انی اخاف ان عصیت، نون ساکن پہ اظہار ہوگا کیونکہ بعد میں حروف حلقی میں سے عین ہے۔ عصیت، صاد کے بعد یا لین ہے، یا ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ ربی، را پر پڑھا جائے گا کیونکہ را کے اوپر زبر ہے۔ با کے بعد یا مدہ ہے۔ عذاب، زال نرم حروف میں سے ہے، 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، تا، زال، ضا، تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے۔ عذاب یوم عظیم، یا کے بعد واو لین ہے، واو ساکن ما قبل فتحہ یعنی زبر ہے، تو اس کو ایک الف برابر لمبا کریں گے، یو اور نرمی سے ادا کریں گے۔ یومن، میم پہ نون تنوین ہے، بعد میں حروف حلقی میں سے عین ہے تو یہاں پہ اظہار ہوگا۔ عظیم، ضا پر پڑھی جائے گی، حروف مستعلیہ میں سے ہے اور اس کو نرم بھی پڑھیں گے، یہ نرم حروف میں سے ہے۔ 3 حروف جو نرمی سے ادا ہوتے ہیں، سا، زال، ضا۔ قل اللہ، خوف پر پڑھا جائے گا، لفظ اللہ باریک ہوگا کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، باقی ساری چیزیں پیچھے بیان ہو چکی ہیں۔ قل، کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام، انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، یہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصاً، خالص کرنے والا ہوں، لہو، اسی کے لیے، الدین، دین کو، وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے، لِأَنْ أَكُونَ، یہ کہ میں ہو جاؤں، اول المسلمین، ماننے والوں میں سے پہلا۔ قل، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت، اگر میں نافرمانی کروں، ربی، اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، کہہ دیجئے، اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصاً، خالص کرنے والا ہوں، لہو، اس کے لیے، دینی، اپنے دین کو۔ قل انی امرت ان اکون اول المسلمین، اس صورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ کہا تھا، اور اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کہہ دے، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس حال میں کہ اپنی بندگی، اطاعت اور نیت کو اسی کے لیے خالص کرنے والا ہوں۔ اس کی تفصیل سورت کے شروع میں گزر چکی ہے کہ اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے، صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہی عبادت کی جائے اور اسی کی عطا کردہ ہدایت پر چلا جائے اور اسی کے احکام کی پیروی کی جائے اور جس سے اس نے روکا ہے ان کاموں سے رکا جائے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے کی حیثیت سے میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچا دوں، بلکہ مجھے حکم ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کرنے والوں میں سے پہلا میں بنوں، یعنی جو پیغام میں تمہیں دوں پہلے میں خود عمل کروں اور پھر تمہیں حکم دوں کہ تم بھی عمل کرو۔ ان جابر بادشاہوں کی طرح نہ بنوں جو لوگوں کو کئی کاموں کا حکم دیتے ہیں مگر خود وہ ان پہ عمل ہی نہیں کرتے، تو اسی لیے فرمایا میں تمہیں اللہ کے جو احکام پہنچاؤں سب سے پہلے خود ان پہ عمل کرو۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی، یعنی پیغمبر علیہ السلام کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں اور اپنی عبادت اور اطاعت
اس کے لیے خالص کرنے کی بجائے اس کے ساتھ کوئی شریک بنا لوں تو میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے جیسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی ساری ذریت کا سردار بنایا ہے، اور جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اگر میرے جیسا شخص جس کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کی ہیں، اگر وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر بیٹھے تو اس عظیم دن کے عذاب سے میرے جیسا شخص ڈرتا ہے، تو تم اپنے متعلق سوچ لو کہ تمہارا کیا بنے گا اس دن۔ اور آگے فرمایا قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، یعنی کہہ دیں کہ میں تو صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی عبادت نہ تو اسے اصل سمجھ کے کرتا ہوں، اور نہ ہی میں اسے کوئی سفارشی سمجھ کے کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی کو کوئی واسطہ سمجھ کے کرتا ہوں۔ پچھلی آیت میں قل انی امرت ان اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کے امر کا اعلان کرنے کا حکم دیا گیا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے کا اعلان کر دیں، اور اس آیت میں اس پر عمل کا اعلان کیا گیا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید کر رہے ہیں کہ میں بھی ڈرتا ہوں اس عظیم الشان دن سے جس دن ساری کی ساری انسانیت اللہ کے سامنے پیش ہوگی اور وہاں پہ پھر اعمال کا حساب ہوگا، تو میں شرک سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی شرک نہ کر بیٹھوں اور وہ بڑے دن کا عذاب، اس عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ تو ہمیں تو بالاولیٰ اس بات کا جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے اس بات سے، اور تاکیداً بچنا چاہیے کہ یہ گناہ ہم سے یا ہماری اولادوں سے سرزد نہ ہو جائے۔ توحید اس کو خود بھی سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں، اور شرک جیسے بڑے گناہ سے خود بھی اس کو سمجھیں کہ وہ ہے کیا، اور پھر آگے اپنی اولادوں کو بھی سمجھائیں تاکہ وہ بھی اس سے بچے رہیں۔ اللہ حق بات کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔